بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ خلاصہ قرآن کے سلسلے کا پارہ نمبر 27۔ اس پارے میں سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ ہے، جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے، قوم عاد کے ہلاک نظر کیے جانے اور قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ سورہ طور، اس میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، قیامت کا بیان۔ نمبر 2، جنتی جنت میں کس طرح گھومے پھریں گے اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا، اس کا تذکرہ۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر اذیتوں کا شکار کیا، اس کی جانب اشارہ ہے۔ سورہ نجم، سورہ نجم میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا، ابتدائے نبوت میں اور معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ نمبر 2، انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو۔ سورہ قمر، سورہ قمر میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا معجزہ تھا۔ نمبر 2، پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اسی لیے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے۔ نمبر 3، مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن میں پریشانی میں گھر کرنے کا بیان ہے۔ سورہ رحمان، سورہ رحمان میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1، قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور ان کا تذکیہ کر کے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم سب اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ سورہ واقعہ کی بعض باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، قیامت کس طرح واقع ہوگی، اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے۔ نمبر 2، قیامت کے روز لوگ 3 زمرے میں ہوں گے، سابقین الاولین، اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ، یعنی جہنمی لوگ۔ نمبر 3، اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان، نطفے سے بچے کی پیدائش، کھیت میں پودے کا اگ آنا، آسمان سے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لیے میٹھا بنانا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورہ حدید، سورہ حدید کی بعض باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی وحدانیت کا بیان۔ نمبر 2، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ نمبر 4، لوہا کے فوائد بیان کیے ہیں، اس سے ہتھیار بناتے ہیں اور دوسرے منافع حاصل ہوتے ہیں، جیسے گھر بنانا، گاڑی بنانا، پل وغیرہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں موجود تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز لائک مائی ویڈیو، شیئر مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔